بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا حبیب اللہ۔ ہمیں اپنے آپ پر کب یقین آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے؟ کوئی بھی رنگت بری نہیں ہوتی، ہر رنگت خدا پاک کی دین ہے، ہر رنگ خوبصورت ہے۔ کیا سفید رنگت والے انسان دوسرے انسانوں سے علیحدہ سوچ رکھتے ہیں؟ ان میں کام کرنے سمجھنے کے طریقے زیادہ ہیں، انہیں اعلیٰ درجے کا مقام دیا گیا ہے؟ یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسا بنایا ہے وہ خوبصورت ہے، بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج عورتیں خوبصورت بننے کے لیے نہ جانے کیا کیا طریقے اختیار کر رہی ہیں، سفید اور جوان رہنا چاہتی ہیں، چاہے اس کے لیے ان کو کسی قسم کی کوئی ٹپ مل جائے وہ منہ پر استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہم سفید ہو جائیں، چھوٹا سا منہ، اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے بڑے بڑے کام۔ سب سے پہلے فیشل کو لے لیں، کتنی قسم کے، میرے خیال سے 10-12 تو ہوں گے۔ فیشل کرنے سے چہرہ پیارا ہو جاتا ہے، گلو کرنے لگتا ہے، یہی سوچ ہے ان عورتوں کی، یعنی کہ 5 اور 4 دن کے بعد وہی چہرہ پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ خود ہی دیکھ لیں۔ اس کے بعد میک اپ پہ آ جائیں۔ چہرے پر خوبصورت بنانے کے لیے کیا کیا لگانا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے اسٹک، فاؤنڈیشن، کمپیکٹ پاؤڈر، پرائمر، کنسیلر، آئی شیڈز، مختلف کلر کے مسکارا، آئی شیڈز، آئی لیشز، اتنی قسم کی چیزیں کہ ہم گن ہی نہیں سکتے۔ ہر بوتیک کی اپنی پروڈکٹ۔ اس کے بعد بالوں کا کٹ ڈاؤن، بال مختلف کلر کے سٹیکنگ کروانا۔ بالوں کی سٹیکنگ میرے خیال سے کرانے سے آدھے بال ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ بال اسٹریٹ، بال کرلنگ، مختلف قسم کے سٹائل، لیزر سے میک اپ، لیزر سے چند جلد ٹائٹنگ کرانا جوان لگنے کے لیے۔ نہ جانے کس حد تک عورتوں نے جانا ہے اپنے آپ کو خوبصورت اور جوان بنانے کے لیے، نہ جانے کون کون سے حربے استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک نازک جلد اور اس پر اتنا ظلم، چھوٹا سا منہ۔ اے عورتوں سنو، تم اپنی جلد پر ظلم نہیں کر رہی، بلکہ اب تم اپنی زندگی کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی یہ چیزوں کو تم استعمال کر رہی ہو، بلکہ ان چیزوں کے ساتھ کھیل رہی ہو، اور اس کھیل میں تم اپنی زندگی کے ساتھ ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے ساتھ یہ کب اور کیسے ہو گیا۔ یہ جو تم پروڈکٹ استعمال کر رہی ہو، ان کے استعمال سے تم بریسٹ کینسر، معدے کی خرابی، جگر کی خرابی، آنتوں کی خرابی، سانس کی نالی بند، یعنی کہ جو کریمیں ہم سفید ہونے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جھریاں ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہماری جلد جوان رہے، سفید رہے، پل ختم ہو جائیں، چہرہ سفید گورا گلو کرنے لگے، میک اپ فریش رہے، لپسٹک ایسی کہ 2 دن تک اترتی ہی نہیں۔ ایک چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے نہ جانے کتنی زیادہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں جو تم استعمال کر رہی ہو، جب تم رات کو لگا کر سوتی ہو، ان پروڈکٹ میں اتنے زیادہ تیز کیمیکل ڈالے گئے ہیں کہ تمہاری جلد کے ذریعے تمہارے خون میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کا اثر تمہاری آنتوں میں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں آہستہ آہستہ تمہارے جسم کے اعضاء کو خراب کر رہی ہیں۔ اللہ معاف کرے، اگر یہی کریمیں جو تم چہرے پر لگا کر سوتی ہو، میک اپ کرتی ہو، چہرے پر لگانے کے بعد اگر تمہارے ہونٹوں پر لگ گئی، سمجھو تمہارا فوراً جگر خراب ہو جائے گا اور سانس کی نالی بند ہونا شروع ہو جائے گی۔ اتنی ڈینجرس ہیں یہ کیمیکل جو ہم لپسٹک لگاتے ہیں، یہ ہونٹوں کو آہستہ آہستہ خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہماری جلد کو بہت زیادہ نقصان دے رہی ہیں۔ اس میں بالوں کا کٹ ڈاؤن ہمارے دماغ کو کمزور کرتا ہے، ہماری جلد بہت حساس ہوتی ہے۔ کیمیکل کریمیں استعمال کرنے سے عورتوں میں زیادہ بیماریاں پائی جانے لگی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم ان بیماریوں سے بچ جائیں تو خدا را ان کریموں کو چھوڑ دو، ورنہ بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اتنا سفید ہونے کا شوق، جوان ہونے کا شوق کہیں لے نہ ڈوبے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ سب کریمیں جان لیوا ہیں، ان سے بچو۔ یہ کریمیں آہستہ آہستہ تمہاری جلد کے ذریعے تمہارے پورے جسم میں منتقل ہو رہی ہیں،
جیسے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نے آج ان چیزوں کی عادت نہیں بلکہ روٹی بنا لیا ہے، روٹی کے بغیر ہم گزارا کر لیں گے، مگر ان کریموں کے بغیر ہماری زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ خوبصورت ہونے کا شوق تمہیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، اور یہ بیماریاں ایسی ہیں ان کریموں سے جو لگ جاتی ہیں وہ بڑی مشکل سے صحیح ہوتی ہیں، کیونکہ ان کریموں میں اور میک اپ میں، فیشل میں، کٹ ڈاؤن کرنے والی کریموں میں اتنے ہیوی کیمیکل ڈالے گئے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر تم لوگوں کو اپنی زندگی عزیز ہے، فیصلہ تم پر ہے، یہ بالکل سچ ہے، اس میں جھوٹ بالکل نہیں ہے۔ عمل کرنا اب تمہارا کام ہے، ورنہ جو اللہ کو منظور، اللہ تعالیٰ خیر کرے، آمین۔ کہتے ہیں ایک انسان کو بچانا پوری کائنات بچانے کے قابل ہے۔